नाज़रीन मैं इस वक्त आशा मंदिर की चौरंगी के करीब मौजूद हूँ, बल्कि ये समझ लें कि मैं आशा मंदिर की चौरंगी पे इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। ये अजीज़ाबाद मुक्का चौक की तरफ रोड जा रहा है और ये शाहराह पाकिस्तान कहलाती है। शाहराह पाकिस्तान की मेन चौरंगी आयशा मंदिर। ये आप देख रहे हैं गैर मुकामियों की तादाद, दर्जनों गैर मुकामी यहाँ मौजूद हैं। इनका खाना पीना भी यहीं होता है और इनका गुज़र बसर भी यहीं होता है। ये दिन भर मेहनत मजदूरी भी करते हैं, भीख भी मांगते हैं और रात में आके बग़ैर किराया दिए यहाँ सोते भी हैं और यहीं पका के बग़ैर गैस का बिल दिए लकड़ियाँ चुन चुन कर मांग कर उन लकड़ियों को जलाकर खाना भी पकाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कराची के मुकामी लोगों के टैक्स से अदा किए जाने वाले स्ट्रीट लाइटों के बिल की रोशनी में ये लोग रहते भी हैं। बात वही है कि ये गैर मुकामी है, इनको अक्सर व बेशतर उर्दू बोलना भी नहीं आती। ना इनको कराची में आके किराया देना पड़ता है, ना बिजली का बिल देना पड़ता है, ना ही किसी किस्म का टैक्स पेड करना पड़ता है जो कि यूटिलिटी बिलों की सूरत में होता है। ये जो कमाते हैं अपने गांव भेजते हैं, क्योंकि सौ की सीधी बात है। आप इनके रहन सहन को देख लें, आप इनके तरीके को देख लें, तो जो कुछ ये दिन में कमाते हैं क्या ये इस जगह पर जमा करते होंगे? यकीनन ये अपने गांव में भेजते हैं। ये बाबा एक तरफ खाना पका रहे हैं माशाल्लाह। रमज़ान का दिन है और दिन यानी रोज़े के दौरान एक खाना ये पक रहा है इनका। एक खाना ये पक रहा है इनका। हैं? क्या हो गया? भाई मैंने बोला बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया? ले रहा है। क्या बहुत हो गया? क्या बहुत हो गया? बहुत बच्चे खाना पका रहा है, खाने में मैं खाने की डिश ही बना रहा हूँ, खाना छीन थोड़ी रहा तुम्हारा। कहाँ के रहने वाले हो? सिंध से आए हो? सिंध में कहाँ से आए हो? वो मीरपुर घाट से। बेटा आपको मैं दिखा नहीं सकता ना, आप लेडीज हो चेहरे। आप कहाँ से आए हो? आपको बात करो, बोलो, आप मुझसे बात करो। आप मुझे बोल रहे हो हो गया भाई, बस हैं? बहुत हो गया, मुझे बताओ तो क्यों बहुत हो गया? 1 घंटे से ले रहा हूँ। यहाँ रह रहे हो आप, गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती? गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती? गवर्नमेंट बोल रही है, अभी तू भी बोल रहा है। पुलिस उठा दी है तुम्हें आगे यहाँ से? हैं? अरे भाई बस यार, अभी बोल रहा है। क्या बोल रहे हो? राशन मिलेगा, पानी राशन। राशन पानी चाहिए आपको? आप दिन भर कैसे खाते हो, कमाते हो यहाँ पर? यार इधर से ये पैसे कहाँ से आते हैं आपके पास? टिफिन बेचते हैं, कुछ बेचते हैं। अच्छा, टिफिन बेचते हैं, पोनिया बेचते हैं। ये शख्स जो है इनका मेन बंदा लग रहा है, क्योंकि ये मुझे बार बार बोल रहा है कि वीडियो नहीं बनाओ, बहुत हो गया। ये मुझे बार बार बोल रहा है। मैं इंतज़ामिया से अपील करता हूँ कि इस शख्स को देख लें और इसको पहचान लें और उसका चेहरा पहचान लें। ये कौन है? क्या ये इन सब का सरपरस्त है? ये जितने लोग यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब, ये जितने लोग बैठे हुए हैं, ये सब, क्या ये इनका सरपरस्त है जो मुझे वीडियो बनाने से मना कर रहा है और मुझे कैमरा छीन रहा था ये? जी नाज़रीन, आपने वीडियो के शुरू में देखा कराची के इलाके आशा मंजिल की चौरंगी पर जो ये गैर मुकामी बैठे हुए हैं, ये किस तरह मकसद बदमाशी से, धड़ल्ले से बात करते हैं, किस तरह ये रहते हैं। और यही वो लोग हैं जो आपके घरों में, आपके महलों में भीख मांगने आते हैं और ये बाकायदा इनका एक नेटवर्क चलता है। आप यकीन करें, इनके आसपास मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं
کھلونے بیچنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس موٹر سائیکلیں کھڑی ہوئی ہیں، غیر مقامی ہیں، غیر مقامی. ان غیر مقامیوں کے پاس موٹر سائیکلیں بھی ہیں. ان غیر مقامیوں کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، بل بھرنے کے لیے ان کے پاس بجلی کا میٹر نہیں ہے، گیس کا بل بھرنے کے لیے ان کے پاس گیس کا میٹر نہیں ہے، لیکن یہ تمام چیزیں استعمال کر رہے ہیں فری میں. اور جتنا کچھ یہ ڈیلی کی بنیاد پر کماتے ہیں یہ وہ اپنے گاؤں میں ایزی پیسے کے ذریعے، جیز کیش کے ذریعے جو ہے وہ پیسہ ٹرانسفر کرا دیتے ہیں. تو ظاہر ہے فائدے میں تو یہ ہوئے، اگر ایک مقامی رکشے والا 300 روپے کہیں کے مانگ رہے ہیں تو غیر مقامی 200 روپے میں بھی لے جاتا ہے. ظاہر ہے مقامی لوگوں کو جو ہے یہاں سب کچھ پیڈ کرنا پڑتا ہے، اور ان غیر مقامیوں کو یہاں کچھ پیڈ نہیں کرنا پڑتا. ان کی رہائش بھی فری، ان کا کھانا پینا بھی فری، ان کی یوٹیلیٹی بلز کے تمام کنیکشن فری. تو ظاہر فائدے میں تو یہی ہوئے، غیر مقامی ہوئے. انتظامیہ کو چاہیے ان غیر مقامیوں کو فوری طور پر جہاں ان کے گھر ہیں وہاں واپس بھیجا جائے، تاکہ کراچی کے نوجوان جو بے روزگار ہیں یا جن کے روزگار میں کمی آئی ہوئی ہے ان کو جو ہے ایک جو نقصان ہو رہا ہے وہ نقصان جو ہے ان کا ختم کیا جا سکے. انتظامیہ کی طرف سے آج تک ان غیر مقامیوں کے حوالے سے کوئی حکمت عملی طے نہیں کی گئی ہے. ہاں متعلقہ پولیس جو ہوتی ہے، جو تھانے ہوتے ہیں، ان کے جو ایس ایچ اوز ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت ان کو کئی بار ہٹاتے بھی ہیں اور کئی بار ان کو اپنی جوڈکشن سے باہر بھگا دیتے ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ دوبارہ آ جاتے ہیں. یہ ایک منظم گروہ ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ یہ کھانے تک یہاں پکا رہے ہیں، یہ یہاں پر تمام ڈشز پکا رہی ہیں. اور جو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تھی تو اس وقت دوپہر کا ٹائم تھا، تقریباً 12:30 بجے کا، جمعے کا دن ہے. تو ظاہر ہے یہ جب یہیں کھانا پکانا کرتے ہیں، یہیں اوڑھنا بچھونا سب کچھ، ان کے بستر آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کے آپ کو جو ہے وہ کپڑے نظر آ رہے ہیں، ان کی تمام خواتین یہاں موجود آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان کے بچے یہیں پر موجود نظر آ رہے ہیں کھیلتے پھرتے. ان کے کاروبار بھی یہی ہیں، بھیک مانگنے کا پیشہ ان کا ہے، گاڑیوں کے شیشے صاف کرنے کا پیشہ ان کا ہے. مقصد یہ تمام کام کرتے ہیں. اب سوچنے والی سیدھی سی ایک بات یہ ہے کہ یہ اتنا کماتے ہیں تو ظاہر ہے یہ اس کنڈیشن میں پیسے اپنے پاس تو نہیں رکھ سکتے، تو وہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ ظاہر ہے وہ پیسہ یہ ایزی کیش، ایزی پیسے کے ذریعے، جیز کیش کے ذریعے وہ اپنے گاؤں میں جو ان کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہ ان کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. مقامی لوگ جو ہے وہ یہاں بجلی کا بل بھی پیڈ کر رہا ہے، گیس کا بل بھی پیڈ کر رہا ہے. گھر جاتا ہے تو اس کو بچوں کے کھانے پینے کی فکر ہوتی ہے، وہ گھر پہ سالن روٹی لیتا ہوا جاتا ہے، ناشتے کا سامان لیتا ہوا جاتا ہے. ظاہر ہے اس کو تو تمام خرچے پورے کرنے پڑتے ہیں، لیکن ان کو کوئی خرچہ پورا نہیں کرنا پڑ رہا. یہ یہاں پر کسی بھی پل کے نیچے، کسی بھی شاہراہ پر سائڈ میں جھگی ڈال کر کوئی بھی جو ہے وہ اپنا ایک خیمہ لگا کر یہ اپنی رہائش اختیار کر لیتے ہیں. لیکن ہم ہی ان کو جو ہے پروان چڑھاتے ہیں. ہم مقامی لوگ ان کی، ظاہر ہم کراچی کے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، باعث مسلمان، اور پھر کراچی کے ہم لوگ ہیں، تو ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نرم کیا ہے. ہمارے آگے کوئی اللہ کے نام پہ مانگتا ہے تو ہمیں مجبوراً اس کو جو ہے وہ پیسے دینے پڑتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ہمیں اب سوچنا چاہیے کہ اب ہم ان کو پیسے نہیں دیں گے. یہ ان غیر مقامیوں کو لانے والے، میں این جی اوز کا نام نہیں لے رہا، لیکن وہ تمام نام نہاد این جی اوز ہیں جو آج غیر مقامیوں کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں. وہ اس لیے آواز اٹھا رہی ہیں کہ اب کراچی کے عوام غیر مقامیوں کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں، تو اب ان کو اپنا بوریا بستر لپٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. نام نہاد این جی اوز ہیں جنہوں نے فری دسترخوان روڈوں پہ لگائے. ان لوگوں نے فری دسترخوان لگا کر غیر مقامیوں کو آنے کی دعوت دی. یہاں ایک رکشہ چلانے والا رات بھر اپنے رکشے میں ہی سوتا ہے، رات میں بھی اگر سواری آ جاتی ہے تو اس کو لے کے چلا جاتا ہے. صبح اٹھتا ہے، ایک بہت بڑی این جی اوز ہے وہ ایک لگژری ناشتہ کراتی ہے، آم آملیٹ اور انڈے وغیرہ، بریڈ وغیرہ، وہاں وہ ناشتہ کرتا ہے. پھر دوپہر میں جگہ جگہ کھانے کے دسترخوان لگے ہیں، وہاں وہ کھانا کھاتا ہے. رات میں پھر بستر پہ سوتا ہے یہیں اپنے رکشے میں. تو ظاہر فائدے میں تو غیر مقامی ہے. منیر احمد کو سینٹرل نیوز وتھ منیر احمد سے اجازت دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.